الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم الامین. حق تعالی جل مجدہ وعلا کا بے حد فضل احسان ہے جنہوں نے کچھ وقت اپنے گھر میں دین کی نسبت سے حاضری نصیب فرمائی. اللہ اس کو قبول فرمائے. حق سچ کہتے سنتے عمل اور دعوت کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا چند روز کی زندگی ہے اور جو بھی یہاں آیا وہ جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. یہاں کی زندگی راہ گزر ہے، یہ ہمارا رہنے کا گھر نہیں ہے. رہنے کا گھر ہمارا جنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامل علم اور کامل عمل کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں. اور اللہ رب العالمین نے بھی جو ساری کائنات کے اکیلے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، بنانے والے ہیں، چلانے والے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اس رب العالمین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضمانت رکھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بہت سی خوبیاں اور صفات عطا فرمائی ہیں، جس میں ایک صفت آپ نے یہ بیان فرمائی: اوتیت جوامع الکلم. اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے، جوامع الکلم بنا کر بھیجا ہے. تھوڑی سی بات میں بہت سارے مفہوم کو جمع کر دینا. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا یا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا. یہ اللہ نے حضور کو خوبی عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے سورج نہایت قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا کہ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پیٹ تک، ناف تک ہوگا، کسی کا پسینہ سینے تک، کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. اس وقت میں 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گے. اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرما دے. 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں سب کو، پوری امت کو وہ 7 کے 7 صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہیں تو جتنی ممکن ہو کوئی ایک صفت تو اپنے اندر پیدا کر لی جائے
تاکہ وحی والی زبان سے جو ضمانت نکلی ہے کہ انہیں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، تو ہم بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہو جائیں۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور سب سے پہلا جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا، الامام العادل، منصف، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ سب سے پہلے۔ کیوں؟ اس کو ہر وقت مسائل درپیش رہتے ہیں، اور اللہ نے اس کو طاقت بھی دے رکھی ہے کہ وہ ظلم کرے یا انصاف کرے، اور اس کے ظلم کے بھی اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں۔ اب یہ کیوں کر انصاف کرے گا؟ جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، پھر وہ عدل کرے گا۔ اب بادشاہ وقت بھی ہے اور اللہ کے خوف سے وہ عدل و انصاف سے کام لے رہا ہے، تو اللہ اس کو، ایسے بادشاہ کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اور روم سے ایک بندے کو بھیجا گیا کہ جاؤ دیکھاؤ اس کا نظام مملکت کیسا ہے، رہن سہن کیسا۔ وہ روم سے چلا حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ جنہوں نے روس اور فارس کو ڈرا رکھا ہے، آخر وہ عمر کا رہن سہن کیسا ہے، نظام مملکت وہ کیسے چلاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حالات لینے کے لیے مدینہ طیبہ آیا، اور وہ اس وقت میں پہنچا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے بعد اپنی مجلس لگاتے تھے، دیر تک لگائے رکھتے، چونکہ لوگ صبح صبح اپنے مسائل کے لیے آتے، جب فارغ ہوتے تو پھر اپنے امور میں، انفرادی معاملات میں مشغول ہوتے۔ اب وہ اس وقت میں پہنچا جب حضرت عمر کی مجلس ختم ہو گئی تھی۔ اس نے آ کر پوچھا کہ عمر کہاں ہے؟ تو ایک بندے نے اس کو ساتھ لیا، اس نے کہا اجنبی آدمی ہے، بیچارہ دور سے لگتا آیا ہے اور کوئی ضروری کام ہوگا اس لیے آیا۔ وہ لے کے انہیں تو شہر سے باہر باغات کی طرف گیا، اور ایک بندہ سو رہا تھا درخت کے سائے میں، اور اس نے ایک پتھر کو سر کے نیچے رکھ کے تکیہ بنایا ہوا تھا، اکیلا سو رہا۔ اس نے کہا وہ جو بندہ سو رہا ہے، یہ جو بندہ سو رہا ہے یہ ہمارا۔ تو حیران ہو گیا۔ اب وہ گیا اور حضرت عمر یوں ہی سو رہے ہیں۔ یہ بندہ رک گیا کہ بھلا یہ اس کو کیا کام ہے، اجنبی ہے، فارغ ہوگا تو پھر ہم اس کو لے جائیں گے، اس کا اکرام کریں گے۔ تو صحابہ حضور کے تربیت یافتہ تھے، اور تابعین صحابہ کے تربیت یافتہ تھے، اس سے آگے تربیت ہوگی کیا۔ اب یہ بندہ کھڑا ہے، اور وہ جو رومی ہے وہ حضرت عمر کے سرانے جا کے کھڑا ہو گیا، اور حضرت عمر آرام سے سو رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کھڑے ہو کر تاریخی جملے کہتا ہے، عدلت فامنت فنمت یا عمر۔ تین باتیں کہی، عمر تم نے عدل قائم کیا، پھر تم نے عدل کی وجہ سے کیا ہوا؟ امن ہو گیا۔ عدل کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو ظلم ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ عدل نہیں ہے، عدل نہیں ہے، ظلم ہی ظلم ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بیر، جو تکڑا ہے، مضبوط ہے، اثر رسوخ والا ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، سارے قانون غریب کے لیے۔ وہ ملزم ہو کر بھی بچ جاتا ہے، مجرم ہو کر بھی بچ جاتا ہے، اور یہ بے گناہ ہو کر بھی پھنس جاتا ہے۔ عدل نہیں ہے۔ اس نے تاریخی بات کہی، عمر تم نے عدل کیا، پھر امن قائم کیا،
اور پھر تو سو گیا۔ وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ روم اور فارس کے بادشاہوں کو تو سینکڑوں ہزاروں چوکیداروں کی چوکیداری میں اور محلات کے اندر بھی یہ نیند نہیں آتی جو تم یہاں ایک درخت کے سائے میں سو رہے ہو۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل بادشاہ قیامت کو کہاں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے میں۔ کہاں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے میں۔ دوسرا وشاب، نوجوان، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی گزاری فی عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت میں۔ ہمیں تو شیطان نے سکھا رکھا ہے نا، جوان ہو ابھی کیا تم شلوار اونچی کر لو گے، داڑھی رکھ لو گے، پگڑی باندھ لو گے، ابھی جو کرنا ہے کر لو، پھر جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر داڑھی بھی رکھ لینا، پگڑی بھی باندھ لینا، شلوار بھی بے شک اونچی کر لینا، پھر مسجد میں بے شک رہنا، ابھی جوانی ہے تمہاری۔ یہی سبق نہیں سکھا رکھا۔ اور اب تو یہ حال یہاں تک پہنچ گیا، کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے، جی سنت کے مطابق اپنا لباس بنا لے تو ماں باپ بھی پوچھتے ہیں تیری کوئی عمر ہے اب یہ پگڑی کی؟ ماحول یہ بن گیا، یہ بنایا گیا ہے۔ بھائی جوانی ہی تو ہے اصل زندگی۔ یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کے گزارنی ہے تو بڑھاپے میں بھی وہی کرو جو جوانی میں کر رہے تھے۔ لیکن میرے رب کریم ہے، وہ بوڑھا بھی کوئی آئے تو وہ قدر کر لیتے ہیں، آیا ہے ہمارے در پہ آ گیا ہے، بندہ ہمارا ہے۔ ساری جوانی تو اس نے شیطان کو دے دی، پھر کوئی نہیں، بندہ تو ہمارا ہے، لوٹ کے آ گیا۔ اللہ اس کی بھی قدر کرتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ چاہتا ہے تو پھر نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ تجارت چھوڑ دے، ملازمت چھوڑ دے، مزدوری چھوڑ دے، نہیں، اپنے آپ کو سنت میں ڈھالے بھی صحیح، اور یہ یقین بھی رکھے کہ میری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ جس شعبے میں ہے وہ سیکھ لے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے میں کیا ہدایت فرمائی ہے اور اس کے مطابق چلے۔ تاجر ہے تو تجارت کو سیکھے، ملازم ہے تو ملازم کی ذمہ داریوں کو سیکھے۔ آج ہم حقوق پوچھتے ہیں، ذمہ داریاں نہیں پوچھتے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ حقوق مانگتا ہے ہر بندہ۔ صحابہ کی حضور نے تربیت کی تھی، وہ اپنے فرائض پورے کرتے تھے، اس کو سیکھتے تھے۔ حقوق اللہ دلوائیں، حقوق اللہ دلوائیں گے۔ آج کیا کہا جاتا ہے؟ حقوق کے لیے بھی جنگ لڑنی چاہیے۔ بھائی پہلی جنگ تو اپنے نفس کے ساتھ لڑو کہ تمہارے ذمے جو فرائض ہیں وہ تو پورے کرو۔ سارے جہان سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اپنے نفس سے جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نفس کی مان کر چلتا ہے، دوسروں سے اپنے حقوق مانگتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اپنے حقوق مانگتا ہے، اپنے حقوق معلوم کرتا ہے۔ فرائض معلوم کرو، جو میرے ذمے ہے وہ معلوم کریں پہلے۔ اگر ہر شخص اپنے فرائض پورے کرے تو کسی کو حقوق مانگنے کی ضرورت پڑے گی؟ شوہر اگر اپنے فرائض پورے کرے تو اس کو بیوی سے حقوق مانگنے پڑیں گے۔ ہر بندہ اپنے فرائض سیکھے۔ لیکن آج یہ چیز ہم سے اٹھتی چلی جا رہی۔ میں ملازم ہوں، میں کاشتکار ہوں، میں تاجر ہوں، میری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ایک کاشتکار کھڑے ہیں اور پانی اپنی زمین میں دلوا رہے ہیں، تو اس نے کہا بھائی پانی بند کر دو۔ ملازموں نے کہا بھی 5 منٹ باقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم بند کریں گے تو بند کرتے کرتے 5 منٹ لگ جائیں گے نا، تو جب ہم ٹائم پر بند کرنے لگیں گے تو پھر 1 2 3 منٹ اوپر ہوں گے تو وہ میرے بھائی کا حق میرے ہاں آ جائے گا، لہذا تم پہلے بند کرو
5 منٹ سے جہاں گھنٹوں میں فائدہ نہیں ہوا تو 5 منٹ میں کیا ہو؟ دل کو سمجھانے والی بات ہے ہاں؟ کہ ہمیشہ سے یاد رکھو جب تم نے میری زمینوں میں پانی دینا ہے تو وقت سے پہلے کھلوانا بھی نہیں اور وقت کے بعد تک کھولے بھی نہیں رکھنا۔ اللہ ہمیں ایسے ہی اپنا خوف نصیب فرمائے، حقوق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنے رب کی عبادت میں جوانی صرف کی، وہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے، زور سے کہہ دیجیے کہاں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ جن کی جوانی گزر گئی وہ استغفار کریں، نیت کریں یا اللہ اب بقیہ زندگی ہم آپ کی فرما برداری میں گزاریں گے، نیت کرتے ہیں نا؟ اللہ اکبر۔ تیسرا بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، 2 قسم کے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے تک کے لیے آتے ہیں، بس جو ہی ابھی تو بعض تو ادھر سلام پھرتا ہے اور دوڑ لگا دیتے ہیں، اسی جگہ پہ جتنی دیر بندہ بیٹھا ہے اتنی دیر فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک بندہ گھر جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے ضرورت کے لیے، اور پھر دل اس کا مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہے، کب میں واپس مسجد پہنچ جاؤں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت یہ تھی، وہ ضرورت کے لیے جاتے تھے پھر مسجد میں آ جاتے تھے، سونے کے لیے گھر گئے اور پھر مسجد میں آ گئے، کام کے لیے دکان پہ گئے جلدی فارغ ہو گئے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی تو نماز میں وقت ہے، گپ شپ لگا، دل مسجد سے اٹکا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمارا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، فارغ ہو اور پھر کہاں چلے جائیں؟ مسجد چلا جاؤں۔ رجل قلبه معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہوگا میرے اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ، اور فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ، 2 بندے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ خوش ہوں گے یہ میرے بھائی ہے میں اس سے دوستی رکھوں۔ اب کیا ہے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے، پیسے والے سے، طاقت والے سے ہماری دوستی ہے، غریب سے ہماری دوستی وہ بوجھ لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے دکھ سنائے گا، بے بس ہوگا تو کمی مانگ لے گا، ہماری جان جاتی ہے، کیوں کسی کو دے بھائی؟ ہائے ہائے، دوستی کا معیار، تعلق کا معیار بدل گیا۔ اللہ ہمیں واپس اپنی جگہ پہ آنے کی توفیق عطا۔ رجلان تحابا فی اللہ، اس لیے ملاقات کر رہے ہیں کہ اس سے اللہ خوش ہو گئے۔ اجتمعا علی اللہ وتفرقا علیہ، اللہ کی رضا کے لیے ملے اور جدا بھی ہوئے تو اللہ کے لیے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے دوستی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غریبوں سے دوستی رکھا کر، سمجھ آ رہی ہے؟ غریبوں سے دوستی رکھا کرو، کیونکہ میرے حبیب صلی اللہ، سب زور سے کہہ دیجیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، حضور دعا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی نصیب فرما، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، موت بھی آئے تو مسکینوں والی رہا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما تھا۔ کیوں؟ یہ مسکین ایک دولت والا اور ایک مسکین، دونوں کے اعمال برابر شرابر ہیں،
دونوں کے اعمال کا وزن برابر شرابر ہے، لیکن پھر بھی یہ مسکین 500 سال پہلے اس سے جنت میں جائے گا۔ آج ہمارے ہاں ایک عجیب جملہ ہے، غربت بھی ایک لعنت ہے۔ بہت سے لوگ جملہ بولتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں استغفار کرو۔ اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے ہمارے لیے یہی حال ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہی حال ہے ٹھیک ہے۔ ابھی ایک دوست سنا رہے تھے کہ ایک صاحب بہت دولت والے اور ایک اکلوتا بیٹا، اس نے اپنی مرضی سے شادی کی، اپنی مرضی سے رہائش اختیار کر۔ باپ کو آ کے کہتا تھا کہ بھئی میرے حصہ دو۔ باپ کی بڑی کوٹھی تھی کوئی 1 ایکڑ میں، یہ اس کے دوست تھے، کہنے لگے اس پریشان تھا تو ہمیں دوستوں کو بلایا، اسی دوران بیٹا آیا، وہ وارننگ دے کے گیا تھا، وہ پسٹل ساتھ لے کے آیا، اس نے کہا میرا حصہ دیتے ہو یا ابھی میں تمہیں۔ آج ہم نے دنیا کا سب کچھ سمجھ لیا، دولت ہے، اور بلکہ کچھ بے وقوف تو کہتے ہیں جی دولت ہے تو عزت ہے۔ جو دولت کی وجہ سے عزت کرا رہا ہے اس کی عزت نہیں ہو رہی، اس کی دولت کی عزت ہو رہی ہے۔ مومن کی عزت اس کی اندر جو صفات ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اپنے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر باپ نے لکھ کے دیا، باپ نے نقد پیسے بھی دیے اور باقی وہاں چیک کاٹ کے دیے، اور پھر اس نے بتایا کہ پھر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جب مرا تو ملازموں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ہائے ہائے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ میں نے اخبار میں پڑھا، ایک زمیندار سے بیٹے نے کہا ابا جان کچھ زمین میرے نام بھی کر دو۔ اس نے کہا تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، جب میں مروں گا تو ساری زمین تمہارے نام ہی ہونی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے مرنے سے ہی میرے نام زمین ہوگی۔ اس نے کہا ہاں لازمی بات ہے۔ وہ گیا، اس نے لایا، اللہ کے پسٹل سے اس نے فارغ کر دیا۔ اللہم احفظنا منہ۔ اپنی اولادوں کی تربیت بھی کرو، اور تربیت ماحول میں ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کہیں نا کہ میں اسے کہتا ہوں نماز کے لیے، میں اسے نیکی کی ترغیب دیتا ہوں، اس سے نہیں ہوگا۔ جس طرح گاڑی ورک شاپ میں لے جاتے ہو نا، ایمان چاہیے تو ایمان والوں سے ملے گا، عمل چاہیے تو عمل کے ماحول اور عمل والوں سے ملے گا۔ اللہ ہمیں یہ چیز نصیب فرمائے، عمل اور ایمان کا ماحول نصیب فرما دے، اور اس سے اپنی رغبت نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، کسی بڑی خاندانی خاتون نے اور بڑی خوبصورت خاتون نے کسی نوجوان کو برائی کی دعوت دی۔ اللہ، حضور کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، آج کے زمانے کے لیے حضور نے بتایا ہے، آج کے دور کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جب اس نے اسے دعوت گناہ دی تو اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، مجھے تو اپنے اللہ کی نافرمانی سے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنے اللہ کی نافرمانی سے ڈر لگتا ہے، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے میں اس گناہ کے قریب، ہم بھی نیت کریں، سب نیت کریں۔ جس طرح شرمگاہ کا زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے۔ اللہ پوری امت کی، ہم سب کی، ان سارے برائیوں سے، ان سارے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَرَجُلٌ تصدق بیمینہ، سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیا۔ یہ بھی سمجھایا صدقہ دیں، کسی کو کچھ دیں تو کس ہاتھ سے دیں؟ سیدھے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے نہ دیں۔
ہمارے ایک حاجی صاحب ہے سناتے ہیں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا, والد صاحب نے سمجھا رکھا تھا کہ بھئی ادھر یہ پڑے ہیں پیسے, یہ 10 روپے کے نوٹ علیحدہ رکھے ہیں, اب سارا دن سائل آتے ہیں تو دیتے رہا کرو. تو ایک بوڑھے آدمی آئے, میرا ہاتھ دایاں مصروف تھا, میں نے بائیں ہاتھ سے نوٹ 10 کو اٹھا کے آگے کیا تو اس نے نا میری طرف بڑے غصے سے دیکھ, میں ڈر گیا. اس نے کہا تیرے منہ پہ تھپڑ ماروں گا, شیطان کو دے رہے ہو یا اللہ کے نام پہ دے رہے ہو؟ دینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے دو. میں نے کہا وہ ساحل بھی تھا اور مسلم بھی تھا, وہ سمجھا گیا کہ جب دینا ہے تو دائیں ہاتھ سے دے, اور اتنا مخفی کر کے دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا. اس پر میں نے آپ کو ایک بندے کا قصہ سنایا جس نے یہ حدیث سنی کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں, تو رات کی تاریکی میں نکل کر ایک رات اس نے صدقہ کیا, تو دن میں اعلان ہوا کہ آج کسی نے بدکار عورت کو صدقہ دے دیا ہے. تو وہ پریشان ہوا, پھر رات کو نکلا صدقہ لے کر, پھر مخفی طور پہ کسی کو دیا تو اعلان ہوا آج کسی نے چور کو صدقہ دے دیا. تیسری رات پھر بڑا رویا, اللہ کے سامنے گڑ گڑایا, لے کے گیا. اگلے دن پتہ چلا کہ آج کسی نے ڈھیر سارے پیسے ایک سخی کے ہاتھ میں تھما دیے ہیں. بہت رویا. اگلی رات رو کے سو رہا تھا, مولا اس کا مطلب ہے کہ میرا صدقہ قبول نہیں ہے, مجھے آپ کے عرش کے سائے میں جگہ نہیں ملے گی. خواب میں اسے فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی, اور ایک روایت میں آتا ہے وقت کے نبی کو اللہ نے خوشخبری دی کہ اس کی قبول ہو گئے صدقے. وہ جس رات اس نے ایک بدکار عورت کو دیا تھا, اس نے سوچا کہ جب اللہ مجھے یوں دیتے ہیں تو مجھے گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس نے بدکاری سے توبہ کرنی ہے. چور نے کہا جب اللہ یوں دیتے ہیں تو مجھے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے, مقدر میں جو ہے وہ تو مل ہی جانا ہے. اس نے چوری سے توبہ کر لی, اور جس سخی کو دیا تھا, وہ جس مالدار کو دیا تھا وہ بخیل تھا. اس نے کہا لوگ اس طرح چپکے سے صدقہ کرتے ہیں, اس بخیل نے صدقہ دینا شروع کر دیا. اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لو, اسلام کا اور یہود کا سوچ کا فرق ہے. ان کے ہاں مال بڑھتا ہے جمع کرنے سے, اور اسلام کہتا ہے مال بڑھتا ہے خرچ کرنے سے. مال بڑھتا ہے خرچ کرنے سے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے حضور نے فرمایا ایک فرشتہ ہے جو دعا کرتا ہے, یا اللہ اس کے مال کو بڑھا دے, اس کے مال کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں اور اپنی رضا میں, ہم دکھلاوے کے لیے بھی بہت کام کرتے ہیں, اپنی راہ میں اور اپنی رضا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. 7واں بندہ, یہ آسان کام حضور نے بتایا, وَرَجُلٌ ذکر اللہ خالیہ, اللہ کا ذکر کیا تنہائی میں. تنہائی میں اللہ کا, تنہائی 2 قسم کیا. ایک تو بالکل ہی تنہا تھا, کوئی نہیں دیکھتا تھا. ایک یہ تھا لوگ تو ہیں لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے, بس وہ اللہ سے ایسا محض گفتگو ہوا کہ بس وہ ہیں اور اللہ ہے. ذکر اللہ خالیہ. کبھی کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو دعا کرتے ہیں, اور دعا کریں تو آنسو نکل آتے ہیں. ہوتا نا کبھی کبھی نہ آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب رونا نہیں آ رہا تو رونے والی شکل تو بنا لیں. آنسو نکل آئے اللہ کی یاد میں. ذکر اللہ خالیہ ففاضت عیناہ
اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے اللہ کے خوف میں یا اللہ کے شوق میں؟ اللہ کے خوف میں یا اللہ کے شوق میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. بس یہ آنسو بہتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک جگہ پڑھ رہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میرے حبیب صلی اللہ، زور سے کہہ دیجیے اور زور سے کہہ دیجیے، پوری محبت سے کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبریل نماز روزہ حج ذکر تلاوت تو لکھ لیتے ہو، میری امت کے آنسوؤں کو کیسے لکھتے؟ میری امت کے آنسو کو کیسے لکھتے ہیں؟ جبریل امین نے کہا آپ کا کوئی امتی جب اللہ کے خوف میں یا اللہ کے شوق میں روتا ہے، اللہ کے خوف میں یا اللہ کے شوق میں روتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے، اس آنسو سے جہنم کے ساتھ سمندر ٹھنڈے ہو جاتے. آپ کا کوئی امتی جب اللہ کے خوف میں یا اللہ کے شوق میں روتا ہے اور اس کے آنسو بہتے ہیں، اس کے بہتے آنسو کو فرشتے کیا لکھیں گے؟ فرشتے کیا لکھیں گے اس کو؟ وہ آنسو بہتے ہیں تو جہنم کے ساتھ سمندر ٹھنڈے ہونے لگ جاتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے خوف سے رونا بھی نصیب فرمائے، اپنے شوق میں بھی رونا نصیب فرمائے. دنیا کو مقصد زندگی بنانے سے اللہ بچا لے. اور اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے عمل صالح کرتے رہے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں. کیسی پاکیزہ بیویاں ہیں؟ جس کو ماہواری نہیں آئے گی، پیشاب نہیں آئے گا، پخانہ نہیں آئے گا، اس کی ناک نہیں بہے گی، اس کی منہ سے تھوک نہیں آئے گی، کوئی اس میں عیب نہیں ہوگا. مطہرہ وندخلہم، آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ساری باتیں گنوا کے فرماتے ہیں وندخلہم ظلا ظلیلا، ظلا ظلیلا، ہم انہیں سائے میں داخل فرمائیں گے. اس دن سایہ کون سا ہوگا؟ زور سے بولیے، کون سا سایہ ہوگا؟ اللہ ہم سب کو اور حضور کے سارے امتیوں کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.